بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار حق بنا کر کے بھیجا ہے. کسی بھی عمل کے اچھا اور عند اللہ مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. اگر کوئی عمل ہمارا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا تو وہ عند اللہ مقبول ہے اور اس کے اوپر ہمیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن ہمارا کیسے ہی بڑا عمل ہو، اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کے مخالف ہے تو پھر وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا. اور رہا معاملہ کسی حافظ قرآن کے عمل کا یا عالم دین یا مفتی صاحب کے عمل کا، تو ان حضرات کا عمل بھی اسی وقت قابل حجت ہوگا جب وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. اور اگر ان حضرات کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کے مطابق نہیں تو یہ عمل قابل حجت نہیں ہو سکتا، معیار حق نہیں ہو سکتا. آپ کسی عالم دین کے عمل کو اس وقت تک حجت مان سکتے ہیں، قابل عمل مان سکتے ہیں جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موافقت کھا رہا ہے. اور اگر کہیں ٹکرا ہو جائے ان کے عمل کے ساتھ تو پھر ان عالم صاحب کے عمل کو کہا جائے گا کہ ان کا اپنا عمل ہے، ہم اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے، اس کی اتباع نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد کسی عالم دین کے گھر والوں کے عمل کو حجت بنانا یا ان کو نظیر کے اندر پیش کرنا، یہ تو اور بھی زیادہ دور کی بات ہے. اب بعض مرتبہ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب فلاں صاحب عالم دین ہے، بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی، ان کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، ان کی بہنیں پردہ نہیں کرتی. فلاں صاحب عالم ہیں اور ان کی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ خلاف شرع محفلوں کے اندر جاتی ہیں، ایسی شادی بیاہوں کے فنکشنوں کے اندر جاتی ہیں کہ جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، غیر مردوں کے سامنے وہ بھی آتی ہیں. اب عالم صاحب کے گھر کے خواتین کو آپ کیسے حجت مان سکتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ عالم دین ہے، وہ جہاں تک ہو سکتا ہوگا روک ٹوک ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ضروری ہے کیا کہ کسی عالم دین کے گھر والے ساری کی ساری باتوں کے اندر اس کی اتباع کریں، اس کا کہنا مانیں؟ وہ بیچارے تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن گھر والے نہیں مانتے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا بیوی کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر سے نکال دے گا؟ ہاں اگر کوئی عالم دین ہونے کے بعد ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا، وہ اپنے گھر کی خواتین کو خود بے پردہ رکھتا ہے،
یا کہ خلاف شرع مجاز اس کے اندر لے کر کے جاتا ہے، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ افسوس اور غم کا مقام ہے کہ عالم دین ہو کر اور پھر ان چیزوں کی کراہت اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ ایسے ہی ایک صاحب میرے سامنے تذکرہ کرنے لگے ایک عالم دین کا، جو اپنے علاقے کے بڑے عالم اور ماشاءاللہ واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب عالم ہیں، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کے لڑکے داڑھی کٹواتے ہیں، کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ عالم دین ہے، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تو آپ خود بتائیے کیا وہ اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہوں گے؟ اپنے بچوں کو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو؟ یقیناً کہتے ہوں گے، لیکن ان بچوں کی حالت قابل افسوسناک ہے کہ وہ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو خطرناک حالت ان بچوں کی ہے، باپ کی نہیں ہے۔ باپ تو بیچارہ سمجھا رہا ہے، فہمائش کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کیا گھر میں اگر کوئی شریعت کے اوپر عمل نہ کرے، لڑکے لڑکیاں ہوں وہ دین کے اوپر عمل نہ کریں، شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو کیا وہ عالم دین بچے اور بچیوں کو گھر سے نکال لے گا کہ جاؤ نکلو، کوئی مطلب واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں؟ بھائی ایسی صورت میں تو اور بھی زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا، اور بھی زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ وہ اپنے پاس رکھے گا اور ان کی کمیاں اور کوتاہیاں دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ حکمت سے، مصلحت سے دھیرے دھیرے ان کو سمجھائے گا، توجہ دلائے گا، روک ٹوک کرے گا۔ آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تو سمجھانے بجھانے سے اور اپنے پاس رکھ کر کے فہمائش کرنے سے تو امید ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن ان سے ترک تعلق کر کے، ان کو گھر سے نکال کر کے، یہ کوئی حل نہیں ہے، اور زیادہ بگاڑ ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے مجھے اس وقت میں یہ توجہ دلانی ہے کہ عمل صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت ہے، آپ کا عمل قابل تقلید ہے، کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، ہر عمل قابل حجت ہے، لیکن عالم کا ہر عمل قابل حجت نہیں، صرف وہی عمل قابل حجت ہے جو شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی بات کو میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا، حضرت ہردوئی بار بار یہی فرماتے تھے کہ نبی کا عمل تو قابل حجت ہے، لیکن کسی امتی کا عمل قابل حجت نہیں۔ آپ اس کو بنیاد اور دلیل نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو اسی وقت بنائیں گے جبکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم کسی عالم دین کے گھر والوں کو، کسی نیک اور صالح شخص کے گھر والوں کو دیکھیں کہ وہ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو ہم یہی ان کے ساتھ میں حسن ظن رکھیں کہ بھئی جب یہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور اصلاح کی طرف توجہ دلاتے دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنے گھر والوں کو تو ضرور کہتے ہوں گے، لیکن یہ کمی اور کوتاہی ان کے خود اپنے گھر والوں کی ہے کہ وہ ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے کسی عالم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے علماء کرام کا ادب اور احترام پورے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔